ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طیارہ بدشگونی کا ذکر کیا گیا. فقال احسنها الفال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طیارہ سے بہتر، بدشگونی سے بہتر نیک فالی لینا ہے. ولا ترد مسلما، اور بدفالی کسی مسلمان کو کام کرنے سے نہ روک دے. فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، چنانچہ جب بھی تم میں سے کوئی ایسی بات کو دیکھے جو وہ ناپسند کرتا ہے، فَلْيَقُلْ، تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، کہ اے اللہ نیکیوں کی توفیق دینے والے صرف آپ ہیں، نیکیاں صرف آپ کے حکم کی وجہ سے ہوتی ہیں. ولا یدفع السیئات الا انت، اور برائیوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والے بھی صرف آپ ہیں. ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور نہیں ہے کوئی برائیوں سے روکنے کی طاقت اور نیکیوں کی توفیق دینے والی قوت اور قدرت صرف اللہ تعالی ہی کے ہاتھ میں. رواہ ابو داؤد مرسلا، اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مرسلا روایت کیا ہے. آج کی درس حدیث میں دو باتیں بتلائی گئی ہیں. ایک بات تو جس کا تذکرہ گزشتہ کئی دنوں سے چل رہا ہے، کیا نیک فالی بد فالی بدشگونی، تو وہ تو ناجائز ہے اسلام میں، جیسا کہ گزشتہ کی روایات سے یہ بات سامنے آئی. بد فالی بدشگونی کا مطلب میں بتلا چکا ہوں کہ کوئی اچھا کام کرتے کرتے نہ کرنا اور یہ سمجھنا کہ اس وجہ سے اب یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ شخص منحوس ہے اب نہیں کرنا، یا پھر بلی راستے میں آ گئی اب وہ کام نہیں کرنا، یا پرندہ اڑا کر بولا کہ پرندہ لیفٹ میں گیا اب وہ کام نہیں کرنا، طوطے کے ذریعے سے فال کھلوایا، طوطے نے ایسی چٹھی اٹھا کر کے دے دی جو اس کے حساب سے وہ کہہ رہا ہے کہ اب نہیں کرنا. یہ سب بدشگونی بدفالی کی قسمیں ہیں. فرمایا کہ یہ تو اسلام میں جائز نہیں ہے. اور پھر فرمایا نیک فالی البتہ جائز ہے. اور نیک فالی کا مطلب بھی گزشتہ کی حدیثوں میں آ چکا ہے کہ نیک فالی کا مطلب کوئی اچھا کلمہ ہم نے سن لیا، ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے تھے، کوئی حالت ہماری تھی، کوئی اچھا لفظ ہم نے سن لیا، کوئی اچھے معنی والا نام ہم نے سن لیا، اب ہمارے دل میں یہ خیال آیا چلو اللہ میرا کام بنا دیتے ہوں گے. یہ مثال کے طور پہ کہ کوئی بیمار تھا، اس نے نام سن لیا یا سالم، سالم کے معنی ہے صحت، تندرست، سلامتی والا، تو اس کے دل میں آیا کہ ارے اب میری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہوں گی. وہ نام کی وجہ سے وہ سوچ رہا کہ میری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہوں گی. اس کو نیک فالی بولتے. گمی ہوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا، کوئی بولے یا واجد، اے پانے والے، واجد کے معنی ہے پانے والا، تو انہیں سوچ رہا ارے اب میں وہ کانوں میں میرے نام پڑا وہ چیز مل جاتی ہوں گی. اس کو بولتے ہیں نیک فالی. اچھا لفظ اچھا نام سن کے وہ اپنے کام کے ہونے کی امید رکھنا، یہ نیک فالی ہے. تو خیر آج کی درس حدیث میں ایک بات یہ ہے کہ بدشگونی بدفالی تو ناجائز اور حرام ہے، اور نیک فالی جائز ہے. وجہ بھی آ چکی تھی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بدشگونی لینے والا شخص چیزوں پر، وقت پر، لوگوں پر الزام لگاتا ہے، اور لگاتے ہوئے اللہ سے بھی بدگمان ہو جاتا ہے، اللہ سے بھی اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. نیک فالی لینے والا وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ میرا کام اس کی برکت سے کرا دیں گے، یعنی وہ کام سے رکے گا نہیں، کام کرنے میں بڑھے گا اور رکے گا نہیں، اور اللہ پر یقین بنے گا. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات بتلائی. دوسری اسی بات کا حصہ، اسی پہلی بات کا حصہ، ولا ترد مسلما، کہ بدفالی کسی مسلمان کو کوئی کام کرنے سے نہ روک دے. سفر کا مہینہ چل رہا، فکس ہو گئی، شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، سو فکس ہو گئی، انگریزی حساب سے فکس کرے تھے، اب اچانک سے معلوم ہوا کہ وہ سفر کا مہینہ ہے. اب کیا کر رہے؟ اب بدفالی لے رہے، بدشگونی. کیا؟ ارے سفر کا مہینہ ہے نہیں کرنا، چنانچہ رک گئے وہ کام کرنے سے. تو نہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. جب فکس ہے، طے ہے، اچانک سے وہ بات ہو گئی، کچھ بھی ہوا تو اس کی وجہ سے کام کرنے سے رک جا رہے، ایسا نہیں ہونا. جا رہے تھے، بلی راستہ کاٹ دی، اب رک گئے، جا رہے اس نے اب آگے ختم، بلی راستہ کاٹ دی، اب جانا اس نے وہاں سے دوسرے راستے سے جا رہے، اب رک جا رہے اس سے. فرمایا نہیں، یہ یقین اور عقیدہ خراب ہو رہا ہے. اور اس لیے کوئی کام کر رہے تھے، اچانک وہ بات پیش آ گئی تو رکنا نہیں ہے، وہ کام کو کرنا ہے. اور یہ یقین رکھنا ہے کہ ہر اچھے اور برے کام کے، ہر اچھا اور برا کام جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوتا ہے. اسباب بندوں کے ہوں گے لیکن فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے رک جانا یہ پسندیدہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. تو باتیں ہو گئیں. کیوں
ایسا نہیں رکنا چاہیے اس کام کی وجہ سے، بدشگونی کی وجہ سے کام سے کیوں نہیں رکنا. وہ تیسری بات میں، یعنی دوسری جو کل ملا کر کے تیسری بات ہے، اس کے اندر وہ سکھایا گیا کہ جب بھی کوئی بری بات پیش آ جائے، تمہارے دماغ میں ڈاؤٹ آ جائے، خیال آ جائے اب نقصان ہو جاتا ہوں گا، اب میرا لاس ہو جاتا ہوں گا، اب یہ ہو جاتا، مصیبت آ جاتی، مال برباد ہو جاتا ہوں گا، خیال آیا تو بولے رکو تو مت، کام تو کرو. ساتھ میں یہ کہا کرو اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا باللہ. اے اللہ اچھی حالتیں پیش آتی ہیں تو آپ کے حکم سے، مصیبتیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو آپ کے حکم سے، ان چیزوں کا کوئی دخل نہیں ہے، حکم آپ کا ہے، فیصلہ آپ کا ہے. کیونکہ نیکیوں کی توفیق بھی آپ ہی دیتے ہیں اور برائیوں سے روکنے کی طاقت و قوت و قدرت بھی صرف آپ کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں. یہ یقین بناؤ اور کام کرنے کے لیے آگے بڑھ جاؤ. یہ بہترین باتیں آج کی درس حدیث میں آئی ہیں. ٹھیک ہے، 3 باتیں. نمبر 1، بدشگونی اسلام میں جائز نہیں ہے، نیک فالی جائز ہے. اچھا نام سن کر خوشی ہونا دل کو، یہ جائز ہے. نمبر 2، ہم کوئی کام کر رہے تھے، پہلے سے طے تھا یا ہم کام شروع کر چکے تھے، اچانک بدشگونی والی بات پیش آئی تو اس سے رکنا مناسب نہیں ہے، کام کو کر دینا چاہیے. نمبر 3، یہ دعا پڑھنا چاہیے جب بھی کوئی ناپسندیدہ بات ہمیں پیش آئے. ہم جو نہیں چاہ رہے تھے وہ ہو رہا ہے، ہم جس کو پسند نہیں کر رہے تھے وہ ہو رہا ہے، تو ویسے ٹائم پہ یہ دعا پڑھنا ہے کہ اے اللہ نیکیوں کی توفیق آپ دیتے ہیں، برائیوں کا فیصلہ بھی آپ کی طرف سے ہوتا ہے، ہر ایک چیز کی قدرت صرف آپ کی طرف سے ہے. اے اللہ آپ کے اوپر یقین رکھنے کی ہمیں توفیق دیجیے. اردو میں یوں کہہ لیجیے آپ، ٹھیک ہے نا. عربی میں یہ دعا یاد کر لیں. اللہم لا یاتی 3 ٹکڑے ہیں. اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا تو سب کو یاد ہوتا ہے، پہلے 2 ہی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، خلاصہ سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ. اب لاسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ بیچ میں میں نے کہا تھا کہ جب ہم کوئی کام شروع کر چکے ہیں یا ہم کوئی کام فکس کر چکے ہیں، پہلے سے طے ہو چکا ہے، تو رکنا نہیں ہے، وہ کام کو کر دینا ہے. لیکن مان لو ابھی فکس نہیں ہوا، فکس کرنا ہے، ابھی شروع کرنا ہے، تو کیا؟ اب سفر کا مہینہ آنے والا ہے مثال کے طور پہ، پہلے سے معلوم ہے سفر کا مہینہ آنے والا ہے. ہم جو کام کرنا چاہ رہے وہ اب بھی ہو سکتا، بعد میں بھی ہو سکتا. سفر میں کرنا ہے یا بعد میں کرنا؟ جان بوجھ کے کس میں کرنا؟ اگر کرنا چاہ رہے تو بہتر یہ ہے کہ کسی اور وقت میں کیجئے. سفر میں کریں گے تب بھی جائز ہے. کیوں؟ کیونکہ وقت میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے، سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. مگر بہتر یہ ہے کہ بعد میں کیجئے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم کر دیں گے یقین تو ہوگا اللہ کی ذات پر، لیکن مان لو بعد میں کوئی مصیبت پیش آئی تو کچے ذہن والے لوگ یہ سوچیں گے نکو کرو بولے تو کرا، سفر کے مہینے میں شادی کرا، اب دیکھو کیا حالت ہو رہے اس کے اوپر، کیا پریشانیاں پیش آ رہے، اور عقیدہ بگڑتا. تو عقیدے کو بچانے کے لیے کوئی اور مہینے میں کر لیجئے کام، زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر ہم یقین کے پکے ہوں، اتنے پکے ہوں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہمارا یہ معاملہ جتنے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے، جس سے جڑا ہوا ہے، وہ سب بھی یقین کے پکے ہیں، کسی کا عقیدہ بگڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو پھر کیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بلکہ بنیاد ڈال کے لوگوں کو بتائیے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہو تو سب ہوگا ورنہ کچھ نہیں ہوگا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں جو کر کے بنیاد کر کے بات کو آگے بڑھائیں، جیسا کہ شہر حیدرآباد کے ایک مشہور عالم دین حافظ مولانا نذیر صاحب جو مدرسہ عائشہ عثمان چلاتے ہیں، شاید انہوں نے ہی اپنے بچے کی شادی خاص طور سے 10 محرم کو انہوں نے رکھی تھی. تو بھئی ویسے عقیدے کے پکے لوگ کر کے معاشرے کو یہ بھی بتائیں کہ ایسا کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اسلام کا یہی حکم ہے. مگر جو کچے ذہن کے ہیں، ڈاواں ڈول ہے یا عقیدے بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو وہ لوگ اس سے بچ جائیں. اسی میں بہتری ہے، اسی میں عافیت ہے. اس لیے نہیں کہ اس میں برائی ہے، اس لیے تاکہ عقیدے نہ بگڑیں. ٹھیک ہے، یہ 2-4 باتیں ہیں، ذہن میں رکھیں. اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی قیمتی باتوں پر یقین رکھنے کی، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.